فضیلت والی صورت ہے، قرآن کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، لب لباب ہے، اور حضور کے فرمان کے مطابق قرآن میں سب سے بڑی صورت یہی ہے باعتبار درجے اور مرتبے کی۔ اس کو پڑھنے والے، اس پر اعتقاد رکھنے والے، وہ یقیناً شیطان ان کے سامنے مغلوب ہوگا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اس طرح سمجھو کہ اس نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم چاروں کتابوں کو پڑھ لیا۔ یہ امام حسن بصری کا تمام کا نچوڑ اس کے اندر آ گیا ہے۔ یہ وہ صورت ہے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جانوں کا پالنے والا ہے، بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، جو مالک ہے، انصاف کے دن کا ہے۔ پروردگار، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ دکھا اور چلا ہم کو سیدھے راستے پر، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے فضل و انعام فرمایا ہے، نہ وہ جن پر تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ جو گمراہ ہیں۔ سورہ فاتحہ کے الفاظ اور ان کی تشریح عرض کر دی گئی تھی۔ تین مسئلے اور ہیں جو اسی صورت سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا ذکر بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ جب ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد آمین کا لفظ کہا جاتا ہے۔ آمین اسم فعل استجب کے معنی میں ہے کہ اے پروردگار اس دعا کو، اس درخواست کو قبول فرما، اس کا یہ معنی ہوتا ہے آمین۔ یہ جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں اس آمین کا کہنا سنت ہے، یہ قرآن کا لفظ نہیں ہے، اس لیے اس میں لکھا نہیں جاتا، قرآن میں لکھا نہیں جائے گا، لیکن اس کا پڑھنا مستحب ہے، باعث ثواب ہے اور سنت ہے۔ قرآن کا یہ جز نہیں ہے۔ البتہ اس کی فضیلت بہت آئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح احادیث ہیں، بہت سی احادیث ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ جب امام پڑھتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم آمین پڑھو۔ دوسری روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ امام بھی آمین کہتا ہے، تم بھی آمین کہو۔ تیسری روایت میں اس طرح الفاظ آتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں، اور جس شخص کی آمین فرشتوں کے ساتھ برابر ہو جائے گی اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ فرشتوں کے ساتھ برابر ہونے اور موافق ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وقت کے لحاظ سے جس وقت فرشتے آمین کہتے ہیں اسی وقت میں کریے، ماننے والا بھی آمین کہے گا، یہ مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موافقت جس طرح اخلاص کے ساتھ فرشتے آمین کہتے ہیں اسی طرح اخلاص کے ساتھ اور نیت صالحہ کے ساتھ اگر انسان بھی آمین کہے گا تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ تو آمین سے متعلق مسئلہ ہے۔ البتہ
اونچی آواز سے کہنی چاہیے یا آہستہ آواز سے، یہ ہے، اس میں اختلاف ہے۔ کچھ امام کہتے ہیں اونچی آواز سے کہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آہستہ آواز سے کہے۔ یہ ہے ترجیح کا مسئلہ، یعنی روایات دونوں قسم کی آتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے آہستہ کہنے والی روایت کو ترجیح دی ہے، جو آہستہ کہنے والی روایتیں بھی ہیں، بعض روایات سے بلند آواز سے کہنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو اب یہ ہے ترجیح کا مسئلہ، اس کو جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، یہ زیادتی ہوگی۔ جیسا کہ بعض دوسرے مسائل ہیں، یہ فروعات میں سے ہیں۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بنیاد الطالبین میں لکھا ہے، نماز کے کچھ ارکان ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنن ہیں، کچھ حیات ہیں۔ ان حیات کے اندر اختلاف بھی پایا جاتا ہے علماء کرام کے درمیان، کوئی حیات اختیار کر لیتا ہے، کوئی اختیار کر لیتا ہے۔ اس میں جو حیات اختیار کی جائے اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے، دوسرے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، یا دوسرے کے بارے میں یہ کہنا روا نہیں ہوگا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، یہ وہ سنت کے خلاف کر رہا، یا یہ بے نماز ہے، یہ زیادتی ہے اور تعدی ہے۔ یہ مسئلہ بھی اسی طرح ہے، اور رکوع کے وقت رفع یدین کرنے کا مسئلہ بھی ایسے، وہ بھی ترجیح سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسے ہی یہ ہاتھ باندھنے کا مسئلہ بھی، سینے کے اوپر باندھو یا ناپ کے اوپر یا ناپ کے نیچے، یہ مسئلہ بھی ایسا ہی ہے، یہ ترجیح سے تعلق رکھتا ہے کہ بعض ائمہ کرام ایک پہلو کو ترجیح دیتے ہیں، بعض دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ جو بھی جس امام کا فتویٰ مانتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے یا اس کی تقلید کرتا ہے، اس کو اسی پر عمل کرتے رہنا چاہیے، دوسرے کے بارے میں کچھ نہ کہے۔ ایسا ہی ہے، بعض مسائل میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے، جیسا کہ امام کے پیچھے فاتحہ کے پڑھنے کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق، ان کے فتوے کے مطابق گناہگار ہوگا جو پڑھے گا امام کے پیچھے۔ وہاں امام کا فریضہ ہے پڑھنا، نہ کہ مقتدی۔ مقتدی کا فریضہ ہے خاموش رہنا اور سننا، بس ہر حالت میں اس کا خاموش رہنا اور سننا ہے، پڑھنا اس کا فریضہ نہیں۔ اور بعض امام اس کو ضروری قرار دیتے ہیں، ائمہ اربعہ میں سے تو کوئی بھی ضروری نہیں قرار دیتا، فرض نہیں قرار دیتا، البتہ امام بخاری اور بیہقی وغیرہ محدث جو ہیں وہ ضروری قرار دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ تو اسی طرح یہ آمین کا اونچی آواز سے کہنا یا آہستہ آواز سے کہنا، یہ بہت ہی ہلکا اختلافی مسئلہ ہے، اس میں بالکل جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ مسند احمد کی روایت کے اندر حضرت وائل جو صحابی ہیں ان کی روایت کے اندر الفاظ صاف آتے ہیں، حضور نے پڑھا لیکن اخفا بیاس ہو تو آہستہ آواز سے پڑھا، یہ الفاظ بھی آتے ہیں۔ اور بعض روایات میں جہر کے پڑھنے کا ذکر بھی ملتا ہے، دونوں حدیثیں صحیح ہیں، لیکن امام ابراہیم نخعی جو حضرت امام ابو حنیفہ کے استاد تھے اور تابعین میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں آہستہ والی کو ترجیح دیتا ہوں، اس واسطے کہ اکثر صحابہ کرام اور تابعین آہستہ ہی کہتے تھے، اس لیے میں اس کو ترجیح دیتا ہوں۔ اگرچہ بلند آواز والی روایت بھی صحیح ہے، لیکن اکثریت جو ہے میں نے ان کو اسی طرح پایا ہے کہ ان کا عمل یہ تھا، وہ آہستہ کہتے تھے، میں اس کو ترجیح دیتا ہوں۔ اور تعلیم کی غرض سے بعض اوقات بلند آواز سے کہنا بھی روا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے تھے، بعض اوقات سبحانک اللہ و بحمدک، یہ ثنا کو بھی بلند آواز سے پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، یہ ہے تعلیم کے لیے، ورنہ ثنا آہستہ پڑھنی چاہیے، بسم اللہ بھی آہستہ، تعوذ بھی آہستہ، قرات جو ہے الحمدللہ سے جہاں شروع ہوتی ہے وہ بلند آواز ہے۔ اسی طرح آمین بھی ربنا لک الحمد ہے، وہ بھی آہستہ پڑھنی چاہیے، لیکن بعض اوقات اگر تعلیم کی غرض سے بلند آواز سے بھی پڑھتے تھے، حضرت عمر پڑھ لیتے تھے، بالکل اس طرح جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز میں بعض اوقات بعض آیتوں کو بلند آواز سے پڑھتے تھے، حالانکہ دن کی نماز میں جہر نہیں ہے، دن کی نمازوں میں اخفا ہے، لیکن ظہر کی نماز میں بعض آیات بلند آواز سے پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے فلاں سورت یا فلاں آیات حضور پڑھ رہے ہیں۔ یہ تعلیم کی غرض سے تھا، ورنہ اصول نہیں ہے، دستور نہیں، دستور اس کو آہستہ پڑھو، ایسے ہی ہے۔ اور یہ اختلاف بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ یہ رکوع کے وقت جاتے وقت رفع یدین کرنا چھوڑنا۔ امام ابو حنیفہ ترک کو زیادہ باعث ثواب اور باعث اجر سمجھتے، اس واسطے کہ جس وقت انسان نماز میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت ایک سنت ادا کرتا ہے، 2 فرائض، تب نماز میں داخل ہوتا ہے، ایک سنت 2 فرض، یہ ادا کر کے نماز میں داخل ہوتا ہے آدمی۔ میری تو نیت ہے، یہ بھی فرض ہے، دل کا ارادہ اور قصد کہ میں یہ صبح کی یا ظہر کی یا فلاں وقت کی نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، دل کا ارادہ، یہی نیت ہے، یہ فرض ہے۔ نیت کے بغیر نہیں ہوتی نماز، کوئی عبادت نیت کے بغیر نہیں ہوتی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرض یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے داخل ہو، یہ فرض ہے، اس کے بغیر بھی کوئی آدمی نماز میں داخل نہیں ہو سکتا، ایسے ہی کھڑا ہو گیا اللہ اکبر کہہ رہا نہیں، وہ نماز میں نہیں داخل ہوا۔ اور ایک سنت ہے کہ ہاتھ اٹھانا، یہ بالاتفاق سب کے نزدیک متفق علیہ سنت ہے نماز کو شروع کرتے وقت، اس کے بعد رکوع جاتے وقت یا اس سے اٹھتے وقت یا سجدوں کے درمیان، یہ سب روایت میں آتا ہے لیکن سب کے نزدیک اتفاقی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ اس کے قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بہتر یہ نہ اٹھائے، اگر کوئی اٹھاتا ہے تو اس نے زیادہ سے زیادہ یہ کہ غیر بہتر کام کیا، کوئی ناجائز کام نہیں کیا، برا نہیں منانا چاہیے، اس کو کرتا ہے کرنے کو۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ کرنا فرض ہے وہ غلط کہتا ہے۔ بعض محدث اس پر زور لگاتے ہیں، یہ کٹ ملا والی بات ہوتی ہے کہ غیر ضروری چیز کو ضروری قرار دینا، جو فرض نہیں ہے اس کو فرض قرار دے دیا، یہ بھی تو غلط بات ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ بعض امام بخاری اور بہقی نے بڑا تشدد کیا ہے، جیسا پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ جی جو نماز میں نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ نہ ہونے والی بات بالکل غلط ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ دوسرے طرف دلائل بہت زیادہ قوی ہیں کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، ایسی احادیث اور دلائل بہت قوی ہیں، قرآن کی آیات میں اس کی معین۔ یہ کہنا کہ آپ کا یہ حق ہے، یہ کہیں ہمارے نزدیک ضروری ہے، یہ نہ کہیں کہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ غلط بات ہے سرے سے۔ اور سارے امام ایک طرف ہیں، صرف امام بہقی اور امام بخاری ایک طرف، چاروں امام اس کو فرض نہیں قرار دیتے، اور 3 امام جو ہے وہ سری نمازوں میں کہتے ہیں جب نماز میں امام قرات آہستہ پڑھتے تو پڑھ لیں تو بہتر ہے، حالانکہ یہ تو مستحب والی بات ہے، فرض واجب کوئی نہیں قرار دیتا، اس کو ضروری قرار دینا، جیسا کہ ہمارے دوست والے حدیث بہت زور لگاتے ہیں، یہ امام بخاری کا مسلک ہے، اور یہ تشدد ہے۔ ترمذی صاحب نے خود کہا ہے کہ ہمارے جو استاد جو ہے یہ تشدد کرتے ہیں بعض حضرات اس میں۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ اس کی نماز برابر ہوتی ہے، جو فاتحہ نہیں پڑھتا امام نماز اس کی درست ہے، کون کہتا ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ تشدد والی بات ہے جو درست نہیں ہے۔ ایسے یہ اختلاف جو ہے ان پر جھگڑا کرنا بھی بہت یعنی ایک خفت والی بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسی باتوں میں معمولی باتوں میں جھگڑا کیا۔ تشہد کے اندر بھی مختلف الفاظ آتے ہیں، ہم یہ عبداللہ ابن مسعود والی روایت میں جو تشہد آتا ہے اس کو پڑھتے رہتے ہیں، یہ 6-7 روایتیں ہیں اور الفاظ مختلف آتے ہیں، جس لفظ سے بھی پڑھ لے گا کوئی تشہد اس کا درست ہوگا، التحیات المبارکات الطیبات وغیرہ وغیرہ مختلف الفاظ۔ حضرت جابر کی روایت میں، عائشہ صدیقہ کی روایت میں مختلف الفاظ آتے ہیں، جیسا وہ پڑھ لے اس کے ساتھ تعارض نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اذان کے بارے میں کوئی ترجیح دیتا ہے کوئی نہیں دیتا، امام صاحب ترجیح کے قائل نہیں ہیں، کوئی اذان
اقامت کو مختصر پڑھتا ہے، کوئی پوری پڑھتا ہے، یہ بھی ترجیح کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ایک پہلو کو راجح قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے حج کے معاملات ہیں، مثلا کوئی آدمی مفرد حج کا احرام باندھتا ہے، یہ بھی جائز ہے، کوئی تمتع کرتا ہے، یہ بھی جائز ہے، کوئی قران کرتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ جس نے قران کر لیا اس کو برا نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس نے بھی ٹھیک کیا، جس نے تمتع کیا اس نے بھی ٹھیک کیا، جس نے مفرد حج کا احرام باندھ کر کیا وہ بھی ٹھیک کیا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ روا ہے، اور اس میں اختلاف صرف ترجیح کا ہے۔ امام ابو حنیفہ یہ فرمائیں گے قران کرنے میں زیادہ افضل ہے، کیونکہ حضور نے جو حج کیا تھا وہ قران کی شکل تھی۔ شافعی صاحب کہیں گے کہ نہیں تمتع زیادہ افضل ہے، اور دوسرے بعض امام کہیں گے نہیں مفرد حج کا احرام باندھ کر کے جانا زیادہ افضل ہے۔ یہ فضیلت والا یہ نہیں ہے۔ ایسا ہی ہاتھ باندھنے کا مسئلہ یہ جھگڑے کا مسئلہ نہیں ہے، فوق صدر باندھ فوق سرہ باندھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تحت سرہ والی روایت کو ترجیح دیتے۔ پھر مسند احمد میں حضرت علی کی روایت موجود ہے، ہاتھ کو ہاتھ پر رکھنا ناف کے نیچے، یہ سنت میں سے ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح ہے روایت، اس کو ترجیح دی ہے۔ تو اس میں اختلاف کرنا یہ بہت فضول ہے۔ تو یہ بھی میں نے عرض کر دیا کہ اونچے آواز سے کہنا یا آہستہ آواز سے کہنا یہ ترجیح سے تعلق رکھتا ہے۔ جو آدمی جس امام کی تقلید کرتا ہے، اگر شافعی ہیں یا حنبلی ہیں، اونچی آواز سے کہیں۔ امام ابو حنیفہ کے پیروکار آہستہ کہیں، یہ آہستہ کہنے میں زیادہ ثواب والی بات ہے، وہ یہ ہے۔ اگر کوئی اونچی آواز سے کہتا ہے تو کہنے دو، کوئی نہیں، اس کے ساتھ الجھنے کی جھگڑنے کی کوئی بات نہیں۔ سینے کے اوپر کوئی ہاتھ رکھتا ہے رکھنے دو بھائی، اس کی نماز بھی ہوگی تمہاری بھی ہوگی، تم نیچے رکھ لو ناپ۔ شافعی صاحب ناپ کے اوپر رکھتے ہیں، سینے کے نیچے ناپ کے اوپر۔ یہ سب باتیں روا ہیں اور ترجیح کی باتیں۔ جس امام کی آپ تقلید کر رہے ہیں یا فتویٰ مانیں اس کے مطابق عمل کریں، دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں۔ یہ برا بھلا کہنا اور الجھاؤ پیدا کرنا یہ غلط بات ہے، درست نہیں ہے۔ فروعات دین کے اندر اس کی بڑی گنجائش رہتی ہے۔ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حکم دیا تھا صحابہ کو کہ بھائی فوراً یہاں سے چلے جاؤ، کوئی شخص عصر کی نماز بنی قریظہ میں پہنچنے سے پہلے نہ پڑھے، یہ آپ نے فرمایا تھا۔ صحابہ چلے، بنی قریظہ کا ٹھکانہ وہاں سے 3-4 میل تھا۔ تو اب یہ ہے کہ عصر کا وقت بعض کو تنگ معلوم ہوا کہ یہ تو عصر کا وقت ہوگا، پہنچیں گے تو شاید عصر فوت ہو جائے، اور حضور کا مقصد یہ تھا کہ کوئی آدمی یہاں رکے نہ، فوراً سارے چلے جاؤ۔ آپ کا یہ مقصد نہیں تھا کہ اگر نماز کا خطرہ ہو کہ نماز فوت ہو جائے گی تو نماز نہ پڑھنا، یہ آپ کا مقصد نہیں تھا، اس لیے انہوں نے راستے میں نماز پڑھ لی، اور بعض نے ان لفظوں پر عمل کرتے ہوئے نماز نہیں پڑھی، وہاں ہی چل کر کے نماز ادا کی۔ جب حضور کے سامنے دونوں کا معاملہ پیش ہوا تو آپ نے دونوں کی تصویب کی، ٹھیک ہے، کسی نے بھی غلط نہیں کیا۔ دیکھو یہ معاملہ موجود ہے حضور کے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں اس میں اختلاف کا گنجائش ہوتی ہے، کسی پہلو کو کوئی امام ترجیح دیتا ہے، ٹھیک ہے وہ ترجیح دے دے، اس پر عمل کر دے، اس کو بھی نجات ملے گی، ثواب ملے گا۔ دوسرا دوسرے پہلو کو ترجیح دیتا ہے، یہ فروعات دین ہے۔ دین کے اصول میں نہ نماز میں اختلاف ہے اور نہ اس کے ارکان میں اختلاف ہے، وہ سب ہی مانتے ہیں۔ یہ کچھ ہے آپ کے اندر جو اختلاف ہے، اس کو بعض حضرات بہت زیادہ یہ طول دیتے ہیں اور پھر مناظرہ بازی کرتے ہیں، یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ ایک مسئلہ یہ تھا وہ میں نے عرض کر دیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ضاد کا تلفظ جو ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، اسی طرح روح المعانی والے، یہ لفظ جو ہے اس کا تلفظ بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تمام حروف تہجی میں سے اس لفظ کو ادا کرنا بڑا دشوار ہے۔ جو لوگ مشق کرتے ہیں قاری حضرات کے پاس، بڑی دیر کے بعد یہ لفظ درست ہوتا ہے۔ یہ زبان کے کنارے سے اور بالائی دانتوں کی داڑھوں کی جڑ میں ادا ہوتا ہے۔ واد واد، یہ زبان کا کنارہ اور بالائی داڑھوں کی جڑ، اس سے لگ کر یہ ادا ہوتا ہے۔
امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ اور زا جو ہے وہ زبان کے کنارے سے اور یہ سامنے کے دانتوں کے اوپر کے حصے سے ادا ہوتا ہے. وا جو ضاد اگر تلفظ صحیح نہ ہو سکے اس کی بو زا کے ساتھ آتی ہے، دال کے ساتھ نہیں آتی. دال ملتانی تو ڈال ہی پڑھتے ہیں، ڈال، یہ درست نہیں ہے. لفظ مشکل ہے، البتہ جس سے ادا نہ ہو سکے وہ جس طرح بھی پڑھ رہے اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا جائے گا. یہی کہا جائے گا کہ کوشش کرو کہ یہ لفظ جو ہے اس کا صحیح تلفظ ادا کرو. صوبہ سرحد میں پچھلی صدی میں مطلب ہے 50 سال جھگڑا رہا اس پر، بے پناہ جھگڑا رہا. اس میں قتل و قتال شروع ہو جاتا ہے. وہ دال پڑتا ہے، کوئی ضاب پڑتا ہے، تو بہت سا یہ جھگڑا بھی درست نہیں ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ صحیح ادا ہو. جس سے نہیں ادا ہو سکتا جیسے وہ پڑھے گا اللہ قبول کرے گا، جھگڑنا نہیں چاہیے اس پر. تیسرا مسئلہ اس صورت کے بارے میں یہ ہے کہ عالیہ سماجی ان کا سردار دیانند سرستی اس نے اعتراض کیا ہے اپنی کتاب ستیارت پرکاش میں، اور دوسرے بھی بعض عیسائی اور بعض دوسرے لوگ غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں. یہ کیسی صورت ہے؟ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ نے خود اپنی تعریفیں کی ہیں، الحمدللہ رب العالمین. معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، خود بخود اپنی تعریف ایسے کوئی نہیں کرتا. یہ اعتراض انہوں نے کیا ہے، لیکن یہ اعتراض بالکل غلط ہے، ناسمجھی اور بے وقوفی کا اعتراض ہے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حاشیہ قرآن میں بالکل مختصر الفاظ سے سمجھایا ہے، اور انہوں نے اس طرح سمجھایا ہے. وہ فرماتے کہ یاد رکھو یہ صورت اللہ تعالی نے بندوں کی زبان سے فرمائی ہے کہ اس طرح کہا کریں. یہ یوں سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی زبان، تم جب پڑھو تو اس طرح پڑھو الحمدللہ رب العالمین. یہ بندوں کی زبان سے ادا کی گئی ہے. قرآن میں موجود ہے. یہ طرز کلام مختلف ہوتا ہے، اس کی ادائیگی کے عجیب و غریب عنوان ہوتے ہیں. ایک سورت میں آتا ہے درمیان ما نتنزل الا بامر ربک، ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے. یہ درمیان میں آیا، اس کا پتہ نہیں چلتا کہ اس کا کیا مطلب ہے. آیت کا مطلب سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے. ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے. پہلے بھی کافروں کا ذکر ہے، دوسری باتوں کا ذکر ہے، درمیان میں یہ آیت آتی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ آیت اللہ نے فرشتوں کی زبان پر نازل فرمائی. جب حضور نے جبرائیل سے یہ پوچھا کہ آپ ہمارے پاس جلدی جلدی کیوں نہیں آتے، ہمارا اشتیاق ہوتا ہے کہ آپ ہمارے پاس زیادہ آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس آیت میں دیا وما نتنزل الا بامر ربک. فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے. جب اس کا حکم ہوتا ہے تو آتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے تو آتے نہیں. یہ فرشتوں کی زبان سے ادا کیا گیا. اب مطلب کتنا واضح اور کتنا اچھی طریقے سے سمجھ میں آتا ہے. ایسا ہی یہ صورت بھی ہے، اللہ نے یہ بندوں کی زبان پر ادا کی. تم یوں کہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ کلام کا طریقہ ہوتا ہے اور یہ طریقہ ہے. تو اس پر اعتراض کرنا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ بے وقوفی کی نشانی اور علامت ہے اور ناسمجھی کی علامت. اور بھی بہت سے اٹھ پٹانگ اعتراض اس نے کیے ہیں. غیر مسلم اور بعض ملحد قسم کے لوگ اعتراض کرتے ہیں، جب بات سمجھ میں نہیں آتی پھر اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے ہم سب.
Gracias.